اور مرنے کے بعد ان کے درجات کو دیکھنا چاہو، مرنے کے بعد ان کے درجات کو دیکھنا چاہو تو ان کی آغوش میں تربیت پا کر جوان ہونے والی ان کی اولاد کو دیکھ لو۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اگر کسی ماں باپ کے متعلق یہ جاننا چاہو کہ انہوں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اور اب مرنے کے بعد وہ کس مقام بلند پر ہیں، ان کے درجات کتنے بلند ہیں آل محمد کی بارگاہ میں، تو ان کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ کر جوان ہونے والے بچوں کو دیکھ لو۔ ان بچوں کا طرز زندگی اور ان کا عقیدہ و عمل اپنے ماں باپ کی زندگی پر بھی گواہی دے گا، آخرت پر بھی گواہی دے گا۔ ان حاجی صاحب کے خانوادے نے اور ان حاجی صاحبان نے اور ان سارے بھائیوں نے اور ان کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے، اس خانوادے پر اور ان کے گھرانے پر امام حسین علیہ السلام کی صدقے میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ انہوں نے اس جشن کو اسی شان سے بلکہ اس سے بھی زیادہ دوبالا شان سے انعقاد کا اہتمام کر کے حاجی فیاض صاحب کی اس عملی زندگی کی عملی مثال پیش کی ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوتا۔ آگے آپ نے غور ہی نہیں کیا جانا محترم، میں ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اور وہ کسی گھرانے میں پیدا کیوں نہ ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پالنے والے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے پروان چڑھانے والے، اسے آغوش میں لینے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیں نا محمد علیہ وسلم۔ غور فرماتے جائیں ذرا سا میرے سارے کو۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اس نے کسی انسان کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا۔ یا علی یا علی۔ دوستو ذرا سا ابتدا میں آپ کو جاگنا ہوگا اور بیدار ہونا ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم جشن پڑھیں گے اگر مولا نے توفیق دی اور آپ نے توجہ فرمائی۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ پروردگار کا عدل ہے، اس کے عدل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے کسی انسان کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا، کسی کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر وہ کسی انسان کی تخلیق میں کفر رکھ دیتا اور پیدائشی کافر بنا دیتا تو قیامت کے دن کسی بھی انسان سے اسے یہ سوال کرنے کا حق حاصل نہیں تھا کہ تو کافر کیوں ہوا، تو مشرک کیوں ہوا، تو منافق کیوں ہوا، اس لیے کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا پالنے والے تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا، میں مسلمان کیسے ہو جاتا، تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے دامن عدل الہی پر کوئی داغ نہیں آنے دیا بلکہ اعلان کیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پالنے والے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا، آپ نے غور ہی نہیں کر رہے، اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج جشن ولادت امام حسین کی اس اہم ترین شب کے موقع پر محبت اور اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے عرفان حیدر عابدی اس عظیم مرکز سے اعلان کر رہا ہے کہ کم از کم اتنا غور تو کر لے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ابھی کوئی نعرہ نہیں آئے گا، تاریخی نعرہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے پالنے والے